بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، اس وقت ہم کھڑے ہیں ندی اور میں لورا نگری روڈ کے اوپر جو پل ہے مالمولے کے پاس، ہم وہاں پر کھڑے ہیں اور بالکل ایک نیا عجوبہ ہم آپ کے لیے نکال کے لے آئے ہیں۔ اور اتفاق سے آج بھی میرے ساتھ میرے استاد محترم طارق شمیم صاحب موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ہم نے آپ کو عجوبہ دکھایا تھا جب لورا اسپتال کی چھت کے اوپر مختلف پودے تھے اور وہ پلانٹیشن ڈے کے موقع پر ہم نے وہ آپ کے سامنے لائے تھے۔ آج ایک نیا عجوبہ یہ ہے کہ جو پل اس قوم کا کروڑوں روپیہ لگا کے، قوم کے ٹیکس کے پیسوں کے کروڑوں روپے یہاں پر خرچ کیے گئے ہیں، آج وہ پل بالکل ہی اگر اسے کھلے الفاظ میں کہا جائے تو وہ ننگا ہو چکا ہے۔ وہ وجوہات کیا ہیں استاد محترم سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم طارق شمیم صاحب۔ وعلیکم السلام سر آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا بڑا احسان۔ آج کل بڑے آپ عجوبے دکھا رہے ہیں سر۔ بس جو قوم، یہ ہماری کوئی بدقسمتی ہے۔ میں آج اتفاق سے پچھلے دنوں آپ نے ایک پروگرام کیا تھا جو اس میں RIC کے حوالے سے ڈی ٹائپ اسپتال میں، وہاں پہ آپ نے دکھایا تھا۔ اب یہ پل جو ہے یہ میں تقریباً ہر 2 4 6 دن کے بعد، ہفتے بعد، اس پل سے چونکہ ہمارا آنا جانا ہے، کبھی نگری کبھی آگے سیر غربی، تو نیچے میں کبھی نہیں اترا۔ آج مجھے آپ جب ساتھ لائے تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ یہ وہ واحد پل ہے جو لاکھوں کی آبادی اس سے مستفید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیر غربی، سیر شرقی، نگری ٹوٹیال، تاجوال، اور چونکہ اس پل بننے کی وجہ سے بہت سے سیاح جو ہیں اس روڈ سے گزر کے باڑیاں اور مری کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آج دیکھ کے حیرانگی ہوئی، اور میں حیران ہوں کہ یہ ایک طرف سے تو یہ بالکل سریے ننگے ہو گئے، سامنے ہو گئے ایک پلر کے نیچے، دوسرا پلر جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ کھڑا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا لیول جو ہے یہ اوپر تھا اور اب یہ نیچے۔ اگر یہ آپ سے یقیناً یہ کیمرہ مین اگر دکھا سکے تو یہ ایک طرف والا یہ پلر ننگا ہو گیا، دوسرا پلر جو ہے وہ بھی ننگا ہو گیا، تیسرا بھی لیول سے نیچے ڈاؤن ہو گیا۔ اب اس کی جو بنیادی وجہ میں سمجھتا ہوں، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے مٹی، یہ ریت، بجری اور پتھر، ٹھیک ہے، یہ وہ سامنے آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایکسکیویٹر لگا ہوا ہے، اور یہ ایکسکیویٹر کی مدد سے یہ بجری، پتھر اور یہ چیزیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور جس سے یہ پلر جو ہے وہ ننگا ہو گیا ہے۔ اس جو بھی سیاسی ہمارے اس علاقے میں آیا ہے، سب کی جو دیرینہ خواہش تھی وہ یہ تھی کہ لورا نگری پل ہو جائے۔ پل بن گیا، اب پتہ نہیں کس کی یہ خواہش ہے کہ یہ پل گرے، اور تقریباً گرنے کے قریب انہوں نے کر دیا اس کو۔ نہیں استاد جی، یہ جو چیز ہے اگر یہ دکھا سکے، آپ آگے ہیں نا، یہ مجھے دیکھیں کہ جو یہ سینٹر والا اس کا ہے پلر، اس پہ صرف یہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، باقی تو جو سیمنٹ تھا، غالباً ٹھیکیدار صاحب نے بھی ویسا ہی کام کیا ہے کہ وہ سریے کے اوپر اب یہ کھڑا ہے۔ یہ کس حد تک خطرناک ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں جی کہ ایک بارش کا ایک جھٹکے کا محتاج ہے، ایک جھٹکے کا محتاج ہے۔ یہ تو واقعی یہ تو بالکل یہ سریے ہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو ہے وہ کپڑے ہیں۔ تیسرے پلر جو ہے وہ بھی، اب یہ جو پانی جو ہے وہ نیچے سے اگر آپ دیکھیں تو پانی بالکل اس کے اندر چلا گیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جگہ جو ہے یہ کسی ٹائم بھی، یہ جگہ ایسی خطرناک ہے کہ یہ اوپر سے نیچے، یہ کسی ٹائم بھی، جس دن بھی بارشیں تیز ہوئیں، ندی کا پانی زیادہ آیا، یہ پل ایک دم نیچے بیٹھ جائے گا۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ایک عام سوال ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بنیادی طور پر یہ وہ محکمہ جس نے یہ بنایا تھا، اس نے اس کی دیکھ بھال نہیں کی۔ آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ ایکسکیویٹر لگا ہوا ہے، دائیں بائیں سے بورڈ تو لگا ہوا ہے جی کہ 300 میٹر تک، میں نے ابھی بورڈ پڑھا ہے کہ یہ مائن والوں نے یا جس نے بھی بنایا کہ 300 میٹر کے اندر سے آپ پتھر بجری نہ اٹھائیں۔ تو وہ پتھر بجری جو ہے وہ میرے خیال میں انہوں نے شاید یہ کہا ہے کہ ہاتھ سے نہ اٹھائیں، ایکسکیویٹر بے شک اٹھائیں، کیونکہ ساتھ ہی ایکسکیویٹر کھڑا ہے۔ نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 6 فٹ کا لیول ہے کہ اس کا مطلب ہے یہاں سے 6 فٹ تک ملبہ اٹھایا جا چکا ہے؟ بالکل یہ بات ہے جی، بالکل یہ بات ہے، اور صرف سامنے سے ہی نہیں، یہ اسی لیول میں پیچھے دیوار ہے وہ خطرناک وہ نظر آ رہی ہے، وہ نیچے بھی چلا گیا ہے، مطلب پل کے اندر تک سے یہاں سے یہ ملبہ اٹھایا گیا ہے؟ اٹھایا گیا، بالکل اٹھایا گیا۔ ہماری پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے بنیادی طور پر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پولیس والوں کو جب کہا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ ہمیں نہیں بتاتی۔ وہ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی آدمی بھی، کوئی بھی ہوتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی نقص ہوتا ہے، کوئی وہ ہوتا ہے، تو ہر آدمی، کوئی آدمی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو ایک ہی بات کا قائل ہوں، میں تو آج اس کے بعد انشاءاللہ اس کا پیچھا کریں گے ہم، میں چھوڑوں گا اس کو نہیں،
اس پل کے حوالے سے، چونکہ یہ بہت بڑی، اب یہ پل ختم ہو گیا بالکل، میں سمجھتا ہوں ایک بارش کا محتاج ہے، یہ نیچے سے خالی ہو گیا، یہ تو خالی ہو گیا، یہ اوپر کی دیوار بس بیٹھنے کی دیوار یہ نیچے آئی، پول آٹومیٹکلی نیچے آ گیا، اور پھر اس پول کو کسی نے نہیں بنانا۔ ٹھیکیدار نے بھی بڑی مہربانی کی ہے استاد جی، جو بائنڈنگ لگائی ہے اس نے ان سریوں کو، وہ بھی دیکھے کہ اتنی ناقص لگائی ہے، صرف میرا 2 یا 3 اس نے اس کو دیا رنگز لگائیں، اور وہ بھی رنگز بھی نیچے گر چکے ہیں۔ شبیر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ شبیر شاہ صاحب، یہ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل ہے جی، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا خیال رکھا جائے، یہ اثاثہ ہے ہم سب لوگوں کا، کیونکہ بہت بڑی وادیاں ہیں اس کے ساتھ جو اس پل سے فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے پل کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ نہیں، آپ تو بالکل پڑوسی ہیں، کیا آپ کی کبھی نظر، آپ کا تو گھر ہی بھی یہاں سے نظر آ رہا ہے، اگر یہاں سے کوئی اٹھا رہا تھا تو کبھی آپ نے کسی کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ جی جناب، ہم تو نہیں روک سکتے نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس محکمے کی ذمہ داری ہے، کوئی کہتا ہے دوسرے محکمے کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کی اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے بنا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، ہمارے پیسوں کے ٹیکس سے بننا ہے، لیکن اب یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اگر اس کا خیال نہ کیا گیا تو یہ پل گر جائے گا۔ اس لیے انتظامیہ یا جو بھی جو محکمہ ہے اس سے درخواست ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے اور اس کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے اسے روکے۔ ویورز، آپ نے شبیر شاہ صاحب کی بات سنی، طارق شمیب صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ جو یہ پہلا سٹیپ تھا اس پل کا، اس کے بعد ہم اگلے سٹیپ کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ دوسرا اس کا پلر ہے، اور جو بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب یہ پل بنا تو اس وقت اس کا لیول یہ تھا، یہ چیز اوپر تھی، اور یہ باقی ایریا سارا اسی طریقے سے ملبے سے کور تھا، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو 5 سے 6 فٹ یہ نیچے آ چکا ہے، یہ کٹاؤ ہو چکا ہے۔ اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر لوہے کی پلیٹیں ہیں، مگر ہم نے پہلے پلر کے ساتھ جو آپ نے دکھایا ہے وہ لوہے کی پلیٹیں بھی وہاں سے ختم ہو چکی ہیں، سریا وہاں پر موجود ہے، مگر سریے کے اندر جو سیمنٹ تھا وہ وہاں سے ختم ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم تیسرے اس کے اوپر جائیں تو تیسرا کہ کم از کم ہمیں ڈاؤن پلر نظر نہیں آ رہے ہیں، مگر اوپر والا حصہ اس کا بھی کٹا ہوا ہے، جبکہ چوتھا اور پانچواں جو پلر ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیول تھا 4 فٹ یہاں سے ملبہ اٹھایا جا چکا ہے۔ وہ ملبہ کس نے اٹھایا ہے، وہ ملبہ کیوں اٹھایا ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ واضح احکامات ہوتے ہیں کہ 300 فٹ مطلب 100 میٹر پل سے دونوں اطراف سے کوئی بھی ریت، بجری، پتھر نہیں اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پھر یہ ظلم کس نے کیا؟ کون ہے وہ کہ جس نے یہاں سے آگے جتنے بھی گاؤں آ رہے ہیں، مارمولہ آ رہا ہے، نگری، پٹنگی، سیر اور باڑیاں تک کے جو ایریا آ رہے ہیں، ان کا یہ آمد و رفت کے ذرائع کو کٹ کرنے کا پروگرام کس کا تھا؟ یہاں پر پولیس کی کیا رسپانسبلٹی تھی؟ پولیس کیوں خاموش رہی ہے؟ محکمہ کیوں خاموش رہا ہے؟ اور بالخصوص یہاں کے عوامی نمائندوں، جو بلدیاتی نمائندے ہیں، ان کی کارکردگی کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ انشاءاللہ ہم جس طریقے سے طارق شمیب صاحب نے بات کی کہ ہم اب اس ایشو کو مرنے نہیں دیں گے، ہم اس ایشو کو اٹھائیں گے۔ یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے یہ پل بنا ہے، یہ کسی نے آتم تائی کی قبر کے اوپر لات نہیں ماری ہے، کسی نے اپنی جیب سے یہ نہیں دیا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے اس پل کی تعمیر سے لاکھوں روپے ٹھیکیدار سمیت کچھ اور لوگوں کی جیبوں میں تو ضرور گئے ہوں گے، مگر کسی نے اپنی جیب سے 1 روپیہ اس کے اوپر خرچ نہیں کیا ہے۔ یہ آپ کا پیسہ تھا، یہ میرا پیسہ تھا، یہ ہماری دولت ہے، یہ ہمارا اثاثہ ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بالخصوص اہلیان مالمولہ اور پٹن پیراں، سب سے زیادہ ان کی رسپانسبلٹی ہے۔ دونوں اطراف میں ان کے گھر ہیں، انہیں چاہیے کہ ان اثاثوں کی حفاظت کریں۔ پھر ملیں گے اسی رپورٹ کے فالو اپ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔